تحریک تحفظ آئین پاکستان کہاں چلی گئی، کیا کر رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی آپ سے بار بار ہماری بات ہوئی ہے، پاکستان ہمارا ملک انتہائی خطرناک حالت میں ہے۔ یہاں جوڈیشری کو فارغ کر دیا گیا ہے، پریس پہ مکمل پابندی ہے، ووٹوں کی منتخب پارلیمنٹ کو ڈیبیٹنگ سوسائٹی سے بھی نیچے کے درجے پر لے گئے ہیں۔ عام انسان صبح شام کی روٹی کے لیے مضطرب ہے۔ ایک بین الاقوامی ادارے کے مطابق کہ پاکستان کے 47% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ تاجر ہڑتالوں کی تیاری میں ہیں۔ پنجاب کا کسان چونکہ زیادہ گندم اگاتا ہے، وہ تکلیف میں ہے، رل گیا ہے، بلکہ ایسا شنید ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف اپنے بچوں کے لیے گندم پیدا کریں گے، ہم نے پاکستان کا ٹھیکہ نہیں لیا۔ ان حالات میں سیاسی پارٹیوں کی خاموشی، تحریکوں کی خاموشی بڑی خطرناک ہے۔ لوگ قیادتوں سے آگے نکل گئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں باجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا تک بغیر کسی قیادت کے نکل آئے ہیں، وہ آپ کی ان کے سلوگن سن رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ ان حالات میں تحریک تحفظ آئین نے پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم مزید شاید انتظار نہ کر سکیں۔ ایک بات طے ہے، نہ ہمارے کسی سے دشمنی ہے، نہ شہباز سے، نہ کسی اس سے، لیکن ایک بات دنیا کو معلوم ہے کہ یہ حکومت زر اور زور کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر، خرید کر، وفاداریاں خرید کر بنائی گئی ہے، اور اسی پہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں۔ ایک معزز وزیر صاحب نے، جو شریف آدمی ہے، اس نے کہا کہ اگرچہ ہائبرڈ نظام کا تصور آئین میں نہیں ہے لیکن ہم چلا رہے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان کے ان تمام لوگوں سے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی پیشے سے ہو، جنہیں پاکستان عزیز ہے، پاکستان کا امن عزیز ہے، پاکستان کی ترقی عزیز ہے، اور واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف، اس دل زدہ الیکشن کے خلاف ہمیں نکلنا ہوگا۔ کس طرح ہم نکلیں گے ہم اسٹریٹجی تو نہیں بتا سکتے، ہم نے بس یہ فیصلہ کیا جہاں جہاں عوامی تحریک چلے گی اپنی مفادات کے لیے، تحریک تحفظ آئین پاکستان ان کا ساتھ دے گی۔ تاجروں کی ہڑتال ہے، ہم نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا ہے کہ جو امداد ہماری ہو سکے، تاجروں کی ہڑتال کے ساتھ ہماری حمایت جاری و ساری رہے گی۔ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی جو حالت ہے اور جس انداز میں ہم محتاط رویہ رکھے ہوئے ہیں بن اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف، ہم نفرت پرست نہیں ہے، ہم ان اسرائیلیوں سے یا خدا نخواستہ امریکیوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہم نفرت پرست لوگ نہیں ہیں، لیکن یعنی خود نتنیاہو جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، نیورنبرگ کی عدالت میں فیصلہ ہوا کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، انہوں نے نسل کشی کی ہے، یہودیوں کو مارا پیٹا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہماری یہ پارلیمنٹ آج پہلے نہ کر سکی، اب کر لے، ہماری یہ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرتی کہ نتنیاہو کو جنگی مجرم ڈکلیئر کیا جائے، اسے قاتل ڈکلیئر کیا جائے، اسے نومبر کی طرز کی عدالت کے ذریعے دنیا کی عدالت میں وہ رسوا کیا جائے، اس کی وہ کی جائے۔ لیکن ہماری حکومت ماشاءاللہ بڑی فراخ دل ہے، دریا دل ہے، وہ ہمارے مائٹی امریکنز، امریکہ کا صدر پھر بہادر طاقتور لوگ ہیں، اس تمام بدعملیوں میں نتنیاہو کے ہمارا ٹرمپ صاحب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ شہباز بھائی بڑے دریا دل آدمی ہیں، وہ اور ان کے ساتھی پتہ نہیں امن نوبل انعام کہاں سے انہوں نے ڈھونڈا ہے، دیں گے پتہ نہیں لاہور میں دیں گے یا راولپنڈی میں یا ہمارے گاؤں نعمت اللہ کاریز میں دیں گے۔ ان حالات میں پاکستان کو بچانا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔
پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے، اس کا ایک معاہدہ ہے، آئین عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، سوشل کانٹریکٹ. جب اس کو آپ درمیان سے نکال دیں گے پھر لوگوں کے رشتے ختم ہو جائیں گے. عدالت میں لوگ بیٹھے ہیں جس انداز میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی، یعنی یہاں تک عدالت پارٹیزن ہو جائے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی سے اس کا سمبل چھین لے. دنیا میں کہیں نہیں ہوا، سمبل چھین لے. اور پھر جب ایک سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ فلانی سیٹیں فلانی پارٹی کا حق ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو آدھے گھنٹے میں، مجھے ٹائم کا پتہ نہیں ہے، راجہ صاحب کو پتہ ہوگا، منٹوں میں فارغ کر دے کہ نہیں. اور پھر ہم سب ایسے سیاسی لوگ ہیں، دکھ کی بات ہے ایک پارٹی سے چھینی ہوئی سیٹیں ہم سیاسی پارٹیوں میں بانٹی جا رہی ہیں. کسی پارٹی نے انکار نہیں کیا. اتنی شرافت تو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی کہ بھائی ٹھیک ہے اب ہمیں دے رہے ہیں، بڑی مہربانی، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اس پارٹی کا ہے. ان حالات میں گلہ ہے ایسی پارٹیوں سے. میاں محمد نواز شریف کا سلوگن تھا ووٹ کو عزت دو، پیپلز پارٹی کا سلوگن تھا روٹی کپڑا اور مکان، سوشلزم ہماری معیشت، سیاست ہماری جمہوریت اور فلانا فلانا. یہ پارٹیاں مل کر اس بدبختی کو سپورٹ کر رہی ہیں. ان حالات میں ہمارے لیے ہاں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کو گالیاں دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کے خلاف غلط اور نامعقول زبان استعمال کریں گے. پھر بھی اگر کوئی ہماری جمہوری حقوق ہمیں نہیں دیتا، ہمیں جیلوں کی طرف دھکیلتا ہے، میں اور علامہ صاحب تو ویسے بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، اچھا ہے جیلوں میں پڑے رہیں گے، سرکار کی کہیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ یار وہ بھی انشاءاللہ سب ہمت کریں گے. بڑی مہربانی.